بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ آخر حضرت علی کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کے 7 لڑکے تھے، اور ساتھ میں حضرت ابو طالب نے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی نگرانی میں پالا تھا۔ اسی لیے اب گھر میں افراد تو بہت تھے، لیکن کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے اور اپنے چچا کی ایسی پریشانیاں دیکھی تو آپ نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے جا کر کہا کہ اے میرے چچا جان، آپ تو دیکھتے ہی نا کہ میرے بڑے چچا حضرت ابو طالب بہت زیادہ تنگیوں کا سامنا کر رہے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ان کی کچھ مدد کریں اور ان کے لڑکوں میں سے کسی ایک یا 2 کو اپنی کفالت میں لے کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ چچا عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور کہنے لگے کہ ہاں بھتیجے، مجھے بھی بہت دنوں سے اس بات کی خواہش تھی، اسی لیے چلو ابھی چل کر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے میرے چچا جان، ہم آپ کی پریشانیاں و تنگ حالیاں کو دیکھ کر اکثر رنجیدہ رہتے ہیں، اسی لیے آپ اپنے لڑکوں میں سے کسی کو بھی ہماری کفالت میں دے دیں تاکہ ہم ان کی اچھی طریقے سے خدمت کر سکیں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ میرے چھوٹے بیٹے عقیل کو چھوڑ کر تم جسے چاہو اسے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عباس نے جعفر طیار کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وقت گزرتا گیا، اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی حضرت ابو طالب کے گھر گزرتا تھا اور شادی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب ہی کے ساتھ رہے، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی لڑکیوں میں بڑی لڑکی حضرت ام ہانی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور خود حضرت ام ہانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھیں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک ان کے اندر یہ محبت قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا اصلی نام فاختہ تھا، وہ حضرت علی و جعفر طیار جیسے بڑے صحابہ کرام کی صغیر بہن تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے لیے نکاح کا رشتہ ان کے والد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا تھا، لیکن حضرت ابو طالب نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں ام ہانی کے رشتے کی بات قریش کے ایک خاندان سے کر چکا ہوں، اسی لیے اب میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی نے اسلام بہت دیر میں قبول کیا تھا، لیکن اس کی بڑی وجہ وہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ حضرت ام ہانی کی شادی قریش کے جس آدمی سے ہوئی تھی اس کا نام حبیرہ تھا، وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اسی لیے حضرت ام ہانی نے اپنے شوہر کی سختی کی وجہ سے اسلام کو جلد قبول نہ کر پایا۔ لیکن کچھ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ام ہانی تو اسلام کے شروع زمانے میں ہی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن شوہر کی سختی کی وجہ سے آپ نے اسلام کو ظاہر نہ کیا، اور آخر جب فتح مکہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں بادشاہوں کی طرح داخل ہوئے، تو اب کسی کافر کی بھی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیز آواز میں بات بھی کر لے۔
تو اسی لیے اس موقع پر بہت سے کافر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہی میں حضرت ام ہانی کا شوہر حویرہ بھی تھا۔ فتح مکہ کے بعد کسی مشرک و کافر سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا تھا، اسی لیے حضرت ام ہانی نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ کر ایک بیوہ عورت کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرنے لگی۔ کافر شوہر سے چھٹکارے کے بعد حضرت ام ہانی نے اپنے اسلام کا کھلے طور پر اعلان کر دیا تھا۔ فتح مکہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی ہی کے گھر رکے تھے اور اپنے وہاں غسل فرما کر 4 رکعت چاشت کی نماز بھی ادا کی تھی۔ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج پر بلایا گیا تھا تو اس رات آپ حضرت ام ہانی ہی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ گود میں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی نے ہی حضرت فاطمہ کی ایک لمبے زمانے تک تربیت و دیکھ بھال کی۔ اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت ام ہانی سے دل و جان سے محبت کیا کرتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی جب بیوہ ہو گئی تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری بڑی بہن ام ہانی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی بات کو پسند فرمایا اور پھر حضرت ام ہانی کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ لیکن دوستو ہوا کیا، حضرت ام ہانی نے آپ سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھجوایا تھا تو حضرت ام ہانی نے جواب میں فرمایا کہ محمد کا حق بہت زیادہ ہے اور میں ایک بچوں والی عورت ہوں، میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں، اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو میرے یتیم بچوں کو پھر میری تربیت سے حق نہیں مل پائے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد میں اپنے بچوں کا حق ادا کرنے میں لگ گئی تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ٹھیک سے ادا نہیں ہو پائے گا جو کہ میرے لیے محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کے اس جواب کی خبر ہوئی تو آپ فرمانے لگے کہ قریش کی عورتیں بہت بہادر اور سمجھدار ہوا کرتی ہیں، کیونکہ قریش کی عورتیں اپنے شوہر کی خدمت بھی بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی بہت اچھی طریقے سے کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ام ہانی ساری عمر ایک بیوہ عورت ہی کی زندگی میں اپنی زندگی کو گزارتی رہیں۔ دوستو حضرت ام ہانی کی عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً قریب ہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ام ہانی کافی دنوں تک زندہ رہیں اور ان سے تقریباً 45 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کی تعریف بڑے ہی انوکھے انداز میں بیان کرتی تھی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو کیسا لگا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔